اللہ کا ذکر سب سے پہلے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسا مسئلہ ہے جو انسان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، دلوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے، بدعملی کو صاف کرتا ہے، بدعقیدگی سے نجات دلاتا ہے، بے حیائی اور فحاشی سے منع کرتا ہے، اور انسانی کردار کو دکھاتا ہے، مزاج میں اعتدال پیدا کرتا ہے، سیرت میں حسن لاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ منہج ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے سامنے کھلی ہوئی نصاب کی کتاب، تبلیغی نصاب نہیں بلکہ تزکیہ نفس کا نصاب موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز آپ اللہ کا ذکر کر سب سے پہلے۔ جب ذکر سے اللہ کی زبان معطر ہو جائے گی تو اس زبان پر بحث غزلیں، فلمی گیتیں، بک بک کی بکواسیں اور خرافات عملیات سب دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تیسری چیز جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے فریاد بھی کریں، اللہ سے طلب بھی کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عالی مقام آپ کا، اللہ سے اتنا زیادہ کرنے والے، لیکن سجدے کی حالت میں بھی اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ آج رفیع تقویٰ، وہ سب کے ہاتھ میں سب مل سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو جب موقع ملے تو اسے اللہ سے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے دعا کرنی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ان لمحات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو لمحات دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں، اور اس میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ کو معبود کے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے، شیطان کے بات کو خالی کر دیتی ہے، نفس امارہ کے دباؤ کو کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے دعا کو ہتھیار بنایا تو پھر آپ دیکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی، اللہ کے نبی اپنے دل کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ آپ نبی ہیں، پورا قرآن آپ کو اترا، آپ شریعت کو بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی۔ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں ایسا آپ کو تعلیم دے رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ تزکیہ نفس کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، آپ نے روٹیاں بنا لی، آپ جنگل میں نکل گئے، بوہا کی ذرہ لگانی شروع کر دی، آپ نے خرافات اور بدعات کو پروسنا شروع کر دیا، اور ایسے طریقے آپ نے ایجاد کر دیے جو طریقے جو وطیرے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس یہ ہے کہ آپ سماج کے اندر رہیے، آپ اپنے گھر میں رہیے، آپ پوری ذمہ داریوں کو ادا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی اصلاح کیجیے۔ اور وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے کی اصلاح کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اور دعاؤں کو ہتھیار بنائیے اور وسیلہ بنائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کیجیے، اس لیے کہ جو سینہ محبت رسول سے خالی ہوگا وہ تزکیہ نفس کو پجا، اس کے حصے میں محبوبی کے علاوہ کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شدید ترین محبت، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرتوں کے کردار کا مطالعہ کریں، اپنے اندر بھی وہی تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت حاصل ہو جائے گی تو پھر یقین مانیں کہ آپ کو اپنے نفس کے تزکیے میں آپ کو بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، ساتھ ہی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس کے عمل کی شروعات سے پہلے آپ اگر دنیا میں بہت غرق ہو چکے، دنیا نے آپ کو جکڑ لیا ہے، تو آخرت کی فکر کریے۔ آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دماغ کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب انسان کو آخرت کی فکر بلا فنا انسان ساری باتیں رہ جائے گی، آپ آخرت کی فکر کرو گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی تربیت کرو گے، تو یہ فکر آپ کو اپنے نفس کی تربیت، آپ کو اپنے نفس کے تزکیہ، آپ کے دل کی صفائی میں آپ کو یہ چیز کیا کرے گی؟ بہت کارآمد ہوگی، ممد ہوگی، معاون ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے نفس کا محاسبہ بھی کیجیے، اپنے نقائص کا شعور، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جہاں جہاں آپ سے معاشی میں غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو یاد کر کے رونا ایک مسلمان کا کام ہے۔ اگر یہ وسیلہ آپ نے بنا لیا گناہوں پر رونے کا، گناہ کے بعد پچھتاوا ہو جائے، اللہ کی جناب میں آپ توبے کے لیے آ جائیں، اور اگر یہ طریقہ آپ کی زندگی کا معمول بن گیا تو پھر آپ کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اپنے نفس کی تدبیر میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نبی میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش
کا حصول اس کے لیے ضروری ہے، اور علم کے حصول میں قرآن و سنت کا علم سب سے پہلے، اور بار بار قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کو بھیجا گیا اس لیے کہ تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، علم و حکمت کی باتیں کریں، اور اس کے ذریعے آپ ان کے نفس کی کیا کر دیں، تزکیہ کر دیں، ان کے نفس کی کیا کر دیں، تحریر کر دیں، قرآن مجید کی تعلیم کو چھوڑ کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر کے، قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کو چھوڑ کر کے، اس سے انحراف کر کے اپنے اپنے مطابق بنائی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر کے، یاد رکھو نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، نفس کو طہارت نہیں ملے گی، بلکہ اور پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ غیر اخلاق کی تقریب سے بھی آپ کو گریز کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے نفس کے تزکیے میں آسانی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت میرا شاید زیادہ ہونے جا رہا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ تزکیے نفس کے تعلق سے ہماری تقریر کا خاص پہلو ہے ماہ رمضان کو تزکیے نفس۔ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی تقویم کا، اسلامی کیلنڈر کا سب سے اہم ترین مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے میں کوئی مہینہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اعزاز بخشا ہے، اس مہینے میں ایک ماہ کا، پورے ایک ماہ کا روزہ فرض کیا، جو عبادت کی نہیں پورے اسلام کی۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قانون اور دستور کی آخری کتاب قرآن مجید کو بھی اسی مہینے میں نازل کیا ہے، اور اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا بتایا؟ یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی قوموں کو ہدایت کرتی ہے۔ اس کتاب کا مقصد کیا بتایا؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ شفاء لما سینہ کے اندر جو بیماریاں، انسانی بیماریاں، گناہ اور معصیت کرنے کی بنیاد پر جو انسان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے، قرآن مجید ان تمام چیزوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو تزکیہ نفس کے لیے اس مہینے کی خاص اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی آخری، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس وقت تک کی انسانیت کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا ہے، اسی مہینے میں نازل کیا ہے۔ اس اعتبار سے تزکیہ نفس کے طور پر اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ نفس کے تعلق سے میں نے آپ سے بتایا کہ اس مہینے کی ایک خاص حیثیت، جہاں اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، وہی اس مہینے کی خاص حیثیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے ایک ماہ میں کیا کیا ہے؟ روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور روزہ نفس کی تطہیر میں، نفس کے تزکیے میں، دل کی صفائی میں، باطن کی صفائی میں روزہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے، ایک انسان جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، ایک انسان جب اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے نفس امارہ کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تمام بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے ساری شہوانی خواہشات جو شیطانی غلبے کا اثر ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزہ کے ذریعہ ایک انسان کے یہاں تزکیہ نفس کا بڑا بہترین موقع ہے۔ اگر وہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے، اور روزے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ مقصد بھی ہے فرضیت کا، اس کے مقاصد میں سے ایک عظیم ترین کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہی یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، اللہ کا تقویٰ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے کہ انسان اپنے نفس کے تزکیے میں کامیابی کی منزل کو چھوئے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اس قوم کے ذریعہ انسان بہت ساری چیزوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو، یہ حال ہے تمہارے لیے، یہ روزہ تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں برائیوں سے کیا کرے گا؟ روک دے گا۔ اے نوجوانوں، جو آدمی تم میں سے شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نفس کا غلبہ تمہارے اوپر ہو رہا ہے، تمہیں ڈر ہے کہ گناہ کر بیٹھو گے، اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے، اللہ کی جناب میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، روزے کو ہتھیار بنا لو اور روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کو تہذیب کرو۔ یاد رکھنا، اسلام نے نفس کو ذلیل نہیں کیا ہے جس طرح سے دیگر
मसाइल में कहा है कि नफ्स को मार डालो। नफ्स को मारने की तारीफ नहीं, नफ्स को महसब बनाने की बात है। इस्लाम ने उसे मुख्तलिफ इबादत के जरिया, मुख्तलिफ रूहानी ताकत के जरिया, मुख्तलिफ रूहानी सपोर्ट के जरिया नफ्स को दबाने की बात है, ताकि नफ्स से अम्मारा पर नफ्स मुतमइन्ना कैसा हो जाए, गलबा हो जाए। और यही मेरे भाई और दोस्तों रोजे का मकसद है। और एक इंसान जब रोजा रखता है तो रोजे की हालत में आपको पता है कि किस तरह से वो अपने जुबान की हिफाजत करता है, किस तरह से वो अपनी आंख की हिफाजत करता है, किस तरह से वो अपनी कान की हिफाजत करता है। और ये सारी चीजें ही उसे रोजे की हालत में अपने नफ्स की तहजीब का, अपने नफ्स की तरबियत का, अपने बातों की सफाई का रोहा फराहम करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना लहू मसूला। आपने कान से क्या सुना है, आपने आंख से क्या देखा है, आपने जुबान से क्या निकाला है, मेरे भाई और दोस्तों ये सारी चीजें अल्लाह के यहाँ पूछी जाएगी। और ये सारी चीजें आप जान लीजिए जब आपके होंगे। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी इरशादात है रोजे के ताल्लुक से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कम इंसान लैसा मिन सियामिही लतम व कम इंसान लैसा मिन सियामिही लतम। कितने रोजेदार ऐसे होंगे जो रोजा तो रखेंगे लेकिन उनके हिस्से में उपवास आएगा, उनके हिस्से में भूख और प्यास आएगी। रोजे की जो हकीकी रूहानियत है, ताकीर है, जो अजर सवाब है, जो उसका बदला है, उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जुबान को बेलगाम किया होगा, आंखों को गलत तस्वीरों को देखने में लगाया होगा, कान को ऐसे छोड़ दिया होगा आजाद, जुबान को जब चाहा होगा, जैसे चाहा होगा और जिसके बारे में चाहा होगा खोल दिया होगा। और फिर इस जबान के जरिए लोगों के दिलों को जख्मी कर दिया होगा, शर्मी कर दिया होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इंसान को हालत सौम, इंसान को इबादत की हालत में होता है, इंसान रोजे की हालत में अपने नफ्स की तदबीर कर रहा होता है, नफ्स से तस्किया कर रहा होता है। और उसे चाहिए कि इन तमाम चीजों पर ध्यान दे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सियाम जुन्ना, रोजा एक ढाल है। आगे फरमाते हैं फइज़ा काना सियामु यौम अहदिकुम फला यस्खब। अगर रोजे से है तो रोजा जान ले कि ये ढाल है, ये रोजा इंसान को दुनिया में गुनाहों से बचाता है। हालत रोजा गुनाहों से इस्लाम करने की कोशिश करता है, बल्कि कभी भी एक घूंट पानी नहीं पीता। रोजे के हालत में कोई झगड़ा करने की कोशिश करता है तो कहना रोजे के हो गए, कोई अपनी जबान से गलत बात में नहीं कहना चाहिए। और कयामत के दिन भी रोजा ही इंसान को जहन्नम की आग से बचाएगा अगर सही मायने में उसके जो आदाब हैं, उसके जो तकाज़े हैं और उसके जो मामलात हैं, उन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए किया गया है। तो मेरे भाई और दोस्तों ये रोजा आपको रूहानी ताकत देगा, रूहानी सपोर्ट देगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के इरशाद फरमाते हैं मन लम यल्लाहु रसूल वल अमल